اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اس میں تھی کہ جو ہدیہ ہے یا جو تحفے ہوتے ہیں، چائے کا خرچہ، مٹھائی، اس طرح کی جو عبارتیں ہوتی ہیں، تو یہ پیسہ دینا ایک جائز کام کے لیے، حرام کام کے لیے، یا ایک ایسے کام کے لیے جو مشترک و بین حلال و حرام، تو اس کی کیا صورت ہے؟ اس سے پہلے کہ ان تین صورتوں کو بیان کریں، ایک سوال انہوں نے کیا کہ اگر پیسہ دے کہ ایک ایسا کام ہو جائے جو حرام ہو، کام حرام ہو، حرام کام کے لیے پیسہ دے، یا ایک ایسے کام کے لیے پیسہ دے جو مشترک بین حلال و حرام ہو، تو اس کے لیے پیسہ دے، لیکن مشترک و بین حلال و حرام، لیکن مقید نہ ہو حلال کے اوپر، تو کیا اس میں پیسہ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کا کیا جواب دیا تھا شیخ نے؟ بتاؤ جواب۔ پیسہ دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ یا حرام کام انجام پا جائے، یا وہ کام جو مشترک ہو بین حلال و حرام، اور مقید نہ ہو بے حلال، بے جہت حلال مقید نہ ہو۔ یا حرام کام انجام پا جائے، یا وہ کام جو مشترک بین حلال و حرام لیکن مقید بے حلال نہ ہو، تو پیسہ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بتاؤ۔ جائز ہے۔ جائز ہے۔ قائد صاحب نے کہا جائز ہے، اب بتاؤ۔ وہ کس میں پیسہ دے دے تاکہ حرام کام انجام پائے، نہیں وہ صحیح جائز نہیں۔ دوسرے پیسہ دے دے ایک کام جو مشترک بین حلال و حرام وہ انجام پا جائے، ہاں اس میں لیکن مقید نہ ہو بے حلال، صحیح، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں رشوت کی بابت سے نہیں ہے، بلکہ اکل مال بالباطل ہے۔ صحیح، یہ رشوت نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ اکل مال بالباطل ہے۔ خوب شیخ صاحب کیا یہ کھلا ہوا ہے؟ شیخ صاحب یہ فرما رہے کہ جو رشوت کے حرمت کی جو دلیلیں آئی ہیں، ان کے جو اطلاقات ہیں وہ منصرف ہیں قضاوت میں، حکم میں، تو جوڈیشری میں، قضاوت کچہری، تھانہ کچہری، تو کچہری میں جو حکم ہوگا اس کے لیے اگر پیسہ دے تو وہ رشوت میں آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن وہ حرام ہے۔ تو حرام ہے کس بابت سے؟ اکل مال بالباطل۔ اب شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکل مال بالباطل اس کی حرمت تکلیفی ہے یا وضعی ہے؟ یہ بھی ایک یہاں پہ شیخ نے ایک بات نکالی کہ اس کی حرمت جو ہے وہ حرمت اس کی وضعی ہے،
کہاں سے پتہ چلا کہ حرمت اس کی وضعی ہے، تکلیفی نہیں ہے؟ اس بات سے پتہ چلا کہ یا تکلیفی، حرمت اس کی وضعی ہے یا تکلیفی؟ تو کہتے ہیں اس کی حرمت جو ہے وہ تکلیفی نہیں ہے، قبض کر سکتا ہے لیکن معاملہ نہیں کر سکتا. ابھی کہہ رہے ہیں معاملہ کرنا حرام ہے لیکن قبض کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. پھر تصرف کرنا کیونکہ اس کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوگا، وہ پیسہ جو اس نے دیا قبض کر سکتا ہے لیکن جو ہے وہ اس نے کیونکہ اس کی ملکیت میں نہیں منتقل ہوا تو تصرف نہیں کر سکتا. تو شیخ کا اپنا بھی نظریہ یہی ہے جس پر شیخ عمل نہیں کر رہے، یعنی ابھی کہ جو حکم وضعی ہے وہ الگ سے کوئی حکم نہیں ہوتا، جو حکم ہوتا ہے وہ حکم تکلیفی ہوتا ہے. حکم وضعی جو ہے وہ احکام تکلیفیہ سے ماخوذ ہوتا ہے. جب کہا کہ اکل مال بالباطل، تو اکل مال بالباطل کا مطلب کیا ہے؟ حرمت تکلیفی ہے، یعنی کسی طرح کا بھی تصرف کرنا اس میں حرام ہے. اکل مال بالباطل صرف جو وہ کھانا حرام نہیں ہے بلکہ قبض کرنا بھی حرام ہے، لینا بھی اس کو حرام ہے، اس میں کوئی چینجنگ کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوگا، نہیں، جب اکل مال بالباطل ہے تو آپ کی ملکیت میں بھی منتقل نہیں ہوگا، اور جو ہے وہ تکلیفی لحاظ سے اصل بات تو یہ کہ جب معاملہ باطل ہے تو وہ ملکیت میں منتقل نہیں ہوگا، تو معاملہ کرنا ہی حرام. جب معاملہ کرنا حرام تو معاملہ کریں گے بھی تو منتقل نہیں ہوگا، تو تصرف کرنا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. تو حرمت وضعی جو ہے وہ حرمت تکلیفیہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، الگ نہیں ہوتی کہ حرمت وضعی الگ ہو حرمت تکلیفی الگ ہو، ایسا نہیں ہوتا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے کہ ابھی دیکھو، ابھی یہاں پر شیخ کی جو عبارت ہے، اچھا شیخ نے کیا آخر میں کیا شیخ نے اس کے بعد کہا کہ جو والی ہیں، حدیث میں آیا کہ ان کا تحفہ لینا خیانت ہے، غداری ہے. والی اگر تحفہ لے تو اس کا تحفہ لینا خیانت ہے، غداری ہے، حرام ہے. اکالون للصوت، تو والی کا تحفہ لینا جب حرام ہے تو غیر والی کا بھی تحفہ لینا، منشی کا، کلرک کا، ان کا بھی تحفہ لینا بے طریقہ اولا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. یہ جو اولویت شیخ نے بنائی ہے نا یہاں، وہ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. خوب ابھی جو ہے وہ پڑھتے شیخ کی عبارت جو یہاں پر ہے، وَحَلْ يَحْرُمُ الرِّشْوَةُ یا رشوت فی غیر الحکم، تھوڑا سا پہلے اگر آپ دیکھیں گے، پہنچ گئے. وَحَلْ يَحْرُمُ الرِّشْوَةُ فِي غَيْرِ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَى صِدْقِهَا كَمَا يَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ عَنِ الْمِصْبَاحِ وَالنِّهَايَةِ کہیں يُبْذَلُ لَهُ مَالًا عَلَى يُصْلِحُ أَمْرَهُ عِنْدَ الْأَمِيرِ فَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ مُنْحَصِرًا فِي الْمُحَرَّمِ أو مشتركا بينه وبين المحلل لیکن بذل علی اصلاحہ، یعنی اس کا کام ہو جائے حرام ہو یا حلال ہو، فظاہر حرمت ہو، ظاہر یہ کہ یہ پیسہ دینا کیا ہے؟ حرام ہے. لا لاجل الرشوہ، نہ اس لیے کہ رشوت حرام ہے، لعدم دلیل علیہ، کیونکہ دلیل نہیں ہے اس کے اوپر. ادا بعض اطلاقات ہیں جو اطلاقات نے بھی منہ موڑ لیا اور منصرف ہو گئے کس کی طرف؟ الی الرشا فی الحکم، رشا فی الحکم کی طرف منصرف ہو گئے، اور ہمارا والا مسئلہ رہ گیا. بل لأنہ اکل للمال بالباطل فیکون الحرمۃ لاجل الفساد، یعنی معاملہ فاسد ہے، حرمت وضیعہ ہے. فلا یحرم القبض فی نفسہ، تو قبض کرنا جو فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے، یعنی حرمت تکلیفی نہیں ہے بلکہ حرمت وضیعہ ہے. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ التصرف لأنه باق علی ملک الغیر، تصرف کرنا اس لیے حرام ہے کہ غیر کی ملکیت کے اوپر باقی ہے.
نوٹ تو تمہارے ہاتھ میں آ گیا، قبض بھی کر لیے، لیکن خرچ نہیں کر سکتے. وہ قبض کس لیے کیے بے وقوف؟ جب وہ قبض جب تجھے خرچ ہی نہیں کرنے تو قبض کس لیے کیے؟ لِأَنَّ إِنَّمَا يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ لِأَنَّهُ باقٍ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ. نعم يمكن يستدل على حرمته، ممکن ہے کہ استدلال کیا جائے اس کی حرمت پر بفحوى اطلاق ما تقدم فی ہدیۃ الولاة والعمال. ممکن ہے استدلال کیا جائے اس کی حرمت پر بفحوى اطلاق ما تقدم، یعنی جو اطلاق گزر گیا ولات اور عمال کے ہدیہ لینے میں کہ ہوا اکالون للصوت حرام ہے اور وہ فہو غلول وہ خیانت ہے، تو اسی کے فہوا سے استفادہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہاں پہ بھی کیا ہے، بے طریقہ اولا حرام ہے. میں نے بتایا یہ اولویت جو ہے وہ اس پہ اشکال ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو وہ حکم کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، قضاوت کے بارے میں، اور یہاں غیر حکم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح کی اولویت کہ اگر حکم میں رشوت حرام ہے تو غیر حکم میں بے طریق اولا حرام ہے، ایسی کوئی اولویت وجود نہیں رکھتی. قضاوت ایک الگ چیز ہے. وَأَمَّا بَذْلُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْهَدِيَّةِ الْمُوجِبَةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ الْمُبَاحَةِ فَلَا خَطَرَ فِيهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ فِي أَنَّ الرَّجُلَ يَبْذُلُ الرِّشْوَةَ لِيَتَحَرَّكَ مِنْ مَنْزِلِهِ لِيَسْكِنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ. وَالْمُرَادُ الْمَنْزِلُ الْمُشْتَرَكُ كَالْمَدْرَسَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ وَنَحْوِهَا. کہہ رہے ہیں جہاں تک بذل مال علی وجہ الہدیہ، مال دینا کہ ہدیے کی میں تحفہ دے رہا ہوں، آپ سے کوئی کام نہیں ہے میرا، لیکن تحفہ دے رہا ہوں میں قاضی کو. کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ کل جب کام پڑے گا تو پھر کام نکلوائے گا. آج قاضی کی دبا کے دعوتیں کر رہا ہے، قاضی کو تحفے دے رہا ہے، قاضی کو چیزیں دے رہا ہے. تو کسی اور کو کیوں نہیں دے رہا؟ غریب کو کیوں نہیں دے رہا؟ قاضی کو کیوں دے رہا ہے؟ بذل المال علی وجہ الہدیہ الموجبۃ لقضاء الحاجۃ المباحہ. تو تین صورتیں، ایک یا حرام کام کے لیے پیسہ دے تو حرام، اگر ایک مشترک کام کے لیے پیسہ دے جو حلال اور حرام کے درمیان ہو، جیسے گھر یہ ایک جگہ خالی کرا کے ٹھیکے پہ دے گا، ہو سکتا ہے کہ شراب خانے کے لیے ٹھیکے پہ دے، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نیک کام کے لیے ٹھیکے پہ دے، مارکیٹ کے لیے ٹھیکے پہ دے. تو مشترک بین حلال و حرام ہے لیکن مقید نہیں ہے بجہت حلال. تو یہ چھڑوانے کے لیے پیسہ دیتا ہے تو وہ پیسہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ تو دو صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ نہیں، اس کی اپنی گاڑی منگوائی تھی، گاڑی پھنس گئی کسٹم میں، اب اپنی گاڑی چھڑانے کے لیے پیسہ دے رہا ہے، تو یہ پیسہ رشوت نہیں ہے، حلال ہے، اکل مال بالباطل بھی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر وہاں جو افسر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم فرض کریں کہ وہ پیسے نہیں لیتا، یہ اس کا جاننے والا ہے. اب یہ اس کو پیسے دیتا ہے کہ بھئی وہ میرا مال چھڑا دو. وہ آگے جن لوگوں کے پاس ہے ان کو پیسے دیتا ہے اور وہ مال اس کا جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. تو ان کے لیے اکل مال بالباطل ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں حکومت نے پابند کیا ہے کہ تم کسی سے پیسے نہیں لوگے تب ہم تمہیں پیسے دیں گے. پرائیویٹ نہیں ہے. جیسے پرائیویٹ ہوتا ہے، سوئی گیس کہتی ہے کہ آپ پرائیویٹ ٹھیکیدار سے یہاں تک جو ہے وہ پائپ فٹنگ اور یہ سب کر کے جو ہے وہ دو، ہم آ کے اسے چیک کریں گے اور ہم اپروو کر دیں گے اسے اور کنیکشن لگا دیں گے تمہارا. تو پرائیویٹ کام آپ نے کرنا تھا تو آپ کو ٹھیکیدار سے خود طے کرنا ہوگا کہ کتنے میں ٹھیکیدار جو ہے وہ آپ کے وہ کھود کے جو ہے وہ پائپ لگا دے گا کہ سوئی گیس اس میں جوائنٹ مارے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بذل مال تاکہ کوئی مباح کام اس کا ہو جائے، وہ رشوت نہیں ہے. وہ دینا اس کے لیے کیا ہے؟ ابھی دینے کی بات ہو رہی ہے، لینے کی بات تو نہیں ہو رہی، راشی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ رشا فی الحکم نہیں ہے. بذل مال
کہ وہ اپنی گاڑی کسٹم سے چھڑا لے، یہ جو ہے وہ رشا فی الحکم نہیں ہے، حرام نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، اکل مال بالباطل بھی نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے وہ لینے والے کے لیے اس میں اشکال ہو سکتا ہے، اکل مال بالباطل ہو سکتا ہے. وَأَمَّا بَذْلُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْهَدِيَّةِ الْمُوجِبَةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ الْمُبَاحَةِ فَلَا خَطَرَ فِيهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ فِي أَنَّ الرَّجُلَ يَبْذُلُ الرِّشْوَةَ لِيَتَحَرَّكَ مِنْ مَنْزِلِهِ لِيَسْكِنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَالْمُرَادُ الْمَنْزِلُ الْمُشْتَرَكُ كَالْمَدْرَسَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ وَنَحْوِهَا. یعنی بازار میں ٹھیلا لگانا ہے، خوب ایک نے ٹھیلا لگایا اور اس کو جمع و کمائی ہو رہی ہے، یہ اس کو پیسے دیتا ہے، یار تم آگے جا کے لگا لینا، یہاں میں لگاؤں. تو مشترک جگہ ہے بازار کی، یہ اسے پیسے دیتا ہے، وہ آگے اپنا ٹھیلا بڑھا لیتا ہے، تو اس میں اشکال نہیں، نہ اس کے لیے لینے میں اشکال ہے، نہ اس کے لیے دینے میں. اب شیخ نے تو یہ مثال دے دی، لیکن ہر جگہ یہ مثال تو نہیں ہوتی نا. تو اس لحاظ سے جیسے گورنمنٹ ملازم ہے، کلرک ہے، تو وہ پیسے لیتا ہے تاکہ اس فائل کو آگے کر دے، منسٹر کی ٹیبل تک پہنچا دے. تو اتنے پیسے لیتا ہے کہ یا آفیسر بدل دے، پولیس کا آفیسر بدل دے، انویسٹیگیشن کو دوسرا آفیسر کرے گا جو اچھا ہے. تو جائز کام کے لیے پیسے دینا کیا ہے؟ صحیح ہے، جائز ہے. لیکن ان کے لیے پیسے لینا اکل مال بالباطل ہو سکتے جس کا انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا. اچھا، اب یہ جو انہوں نے 3 صورتوں میں 2 صورتوں میں حرام کیا، 1 صورتوں میں حلال کیا، تفصیل دی، تو اس کی تفصیل کی دلیل یہ حدیث سے لانا چاہ رہے ہیں. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الرِّشْوَةِ بَيْنَ الْحَاجَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَغَيْرِهَا رِوَایَةُ السَّيْرَفِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ وَسَأَلَهُ حَفْصُ الْأَعْوَرِ فَقَالَ إِنَّ عُمَّالَ السُّلْطَانِ يَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ وَالْأَدْوَاتِ أداوی فَيُوَكِّلُونَ الْوَكِيلَ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ مِنَّا فَرَشَوْهُ حَتَّى لَا يَظْلِمْنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمَا تَصْلِحُ بِهِ مَالَكَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ يَأْخُذُ مِنْكَ أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَدَتْ رِشْوَتُكَ یا فسدت رشوتُکَ. کہہ رہے کہ تفصیل وارد ہوئی ہے رشوت میں بین حاجت محرمہ اور غیر، روایت سیرفی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن اگر کہیں تو اس سے کون مراد ہے؟ امام علی رضا. تو ہاں، ابو الحسن جو ہے وہ امام علی ابن موسیٰ رضا، وہ ابو الحسن ہے. امام کاظم بھی ابو الحسن ہے. البتہ یہ کہ مطلق اگر بولے ابو الحسن الاول تو امام کاظم ہے، اور اگر مطلق بولے تو ابو الحسن سے مراد امام رضا ہے. حفص آور، سالہ حفص الآور، تو اس نے بولا کہ سلطان کے کارندے ہیں، ان عمال سلطان یشترون منا القرب والادوات، وہ ہم سے جو وہ قرب برتن اور ادوات جو وہ مختلف چیزیں خریدتے ہیں. تو جیسے لوٹا ہے یا اور دوسری چیزیں اس طرح کی جو قرب اور ادوات ان کے کام کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ خریدتے ہیں. تو وہ ایک وکیل بھیجتے، فیوکلون الوکیل حتی یستوفیہ منا، کہ وہ ہم سے جو ہے مال اٹھا کے لے جائے. فرشوہ، تو اسے جو ہے وہ رشوت دی، فرشوہ حتی لا یظلمنا، یعنی اسے رشوت دی، انہوں نے رشوت دی اسے کہ حتی لا یظلمنا، تاکہ ہم پر ظلم نہ کرے. تو فرشوہ یعنی انہوں نے رشوت دی اسے، فرشوہ
حتی لا یظلمنا، یعنی پیسے دے کے بھیجے اسے کہ یہ نہیں ہو کہ تم مثلا 10 کی جگہ 11 اٹھا لو. فرض کر لیجئے کہ اس سے کہا کہ تم نے 10 جو ہے وہ یا 11 حل اٹھانے ہیں، تو 10 حل اٹھانے ہیں، اس نے 10 کی جگہ جو ہے وہ 11 اٹھا لیے. تو اگر ایک زیادہ اٹھا لیا تو جن لوگوں نے جو سپلائی کر رہے ہیں انہیں نقصان ہوگا، تو اس نقصان سے انہیں بچانے کے لیے وہ رشوت دیتا ہے. تو انہوں نے کہا، مولا نے فرمایا کہ اب ظاہر ہے وہ لوگ رشوت دیتے ہیں تو یہ ان کو پیسہ دیتے ہوں گے تو وہ اس کو رشوت پیسے دے کے بھیجتے نا تاکہ زیادتی نہ کرے. تو فقال اللہ باس بما تسلو بھی مالک، کوئی باس نہیں ہے کہ تم جس طریقے سے بھی اپنے مال کی اصلاح کرو. پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہوئے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تم نے اس کو رشوت دی، اذا انت رشوتہ تو یاخذ من کا اقل من الشرط، تو وہ تم سے لے گا شرط سے کم چیز لے گا. یعنی جیسے شرط ہوئی ہے کہ 10 جو ادوات بنائے ہیں وہ 10 جو وہ لے کر کے جائے گا. اب جب مولا نے اس سے پوچھا کہ جب تم نے اسے رشوت دی تو 10 کے بجائے جو ہے وہ 1 لے کے جائے گا تاکہ 9 کا تمہارا فائدہ ہو جائے اور اسے جو حکومت کو، سلطان کو نقصان ہو جائے. تو شرط جو تھی وہ 10 کی تھی، تو اس نے رشوت دی کہ یہ ظلم نہ کرے، 11 نے لے جاؤ، 11 کے بجائے 1 لے کے گیا. اذا انت رشوت یاخذ من کا اقل من الشرط قلت نعم قال فسدت رشوتو، تمہاری رشوت فاسد ہو گئی. تو پس مولا نے جو تفصیل دی کہ اگر شرط کی مطابقت سے لے کر کے جائے تو جائز ہے، اگر خلاف شرط کر کے لے کے جائے کہ سلطان کو نقصان ہو تو پھر کیا ہے؟ حرام ہے. وَمِمَّا يَعُدُّ مِنَ الرِّشْوَةِ أَوْ يُلْحَقُ بِهَا الْمُعَامَلَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْمُحَابَات. معاملہ محابیہ، معاملہ محابیہ کیا ہے؟ المعاملۃ المشتملۃ علی المحابات. یہ بھی کہا کہ یہ بھی حرام ہے. مما یعد من الرشوہ، رشوت سے گنا گیا ہے یا ملحق ہوا ہے رشوت سے وہ معاملہ جو مشتمل ہو محابات کے اوپر. کبیع من القاضی ما یساوی 10 دراہم بدرہم، قاضی کو بیچ رہا ہے وہ چیز جو 10 درہم کی ہوتی ہے. قاضی سے کہہ رہا ہے قاضی صاحب آپ تو اپنے لے جائیں، قاضی صاحب ایسے ہی لے جائیں آپ. تو قاضی صاحب بھی چڑھ گئے، قاضی صاحب نہیں کچھ تو رکھو، وہ 1 درہم دے دیا. 10 درہم کی چیز اس نے جو ہے وہ 1 درہم دی. کیوں؟ وہ گوشت جو مارکیٹ میں 700 روپے کلو مل رہا ہے، 750 روپے کلو مل رہا ہے جو گوشت، وہ قاضی کو اس نے 200 روپے کلو دے دیا. کس لیے؟ قاضی کے گوشت میں، قاضی کے گھر میں اتنا سستا گوشت ڈلوائے گا تو قاضی جو خوش ہو جائیں گے. قاضی جب خوش ہوں گے تو کل قاضی سے جب کام پڑے گا تو یہ اپنا کام نکلوائے گا. تو اس کو بولتے ہیں المعاملۃ المشتملۃ علی المحابات، معاملہ محابیہ. معاملہ محابیہ میں معاملۃ المشتملۃ علی المحابات کبیع من القاضی ما یساوی 10 دراہم بدرہم فإن لم يقصد من المعاملۃ الا المحابات التي في ضمنها وقصد المعاملۃ لكن جعل المحابات لأجل الحكم لا بأن كان الحكم له من قبيل ما تواتع عليه من الشروط الغير المصرح بها في العقد فهي الرشوة. اگر معاملے سے قصد نہیں کرے مگر صرف یہ کہ قاضی کا دل نرم ہو جائے، قاضی کے دل میں میری محبت آ جائے، یا قصد کرے معاملے کو کہ میں نے قاضی کو، یعنی یا تو معاملے سے قصد نہیں کرے مگر محابات، اس کا مطلب اس کا قصد جو گوشت بیچنا نہیں ہے. یہ 200 روپے بھی قاضی سے ایسی ڈیکوریشن لے رہا ہے، اس کا مقصد محابات ہے صحیح کہ قاضی کے دل میں اترنا. صحیح.
چھانٹ چھانٹ کے جو روکھی روکھی بوٹیاں بہترین گوشت جو ہے وہ ڈال رہا، سارے دیکھ رہے ہیں. وہ قصد المعاملہ، لیکن معاملے کو قصد کیا اس نے، نہیں گوشت بیچ رہا ہے، لیکن جعل المحابات، محابات رکھی لاجل الحکم لا، تاکہ قاضی اس کے حق میں حکم کرے. یعنی حکم اس کے حق میں ہو اس طرح سے کہ ما تباتا علیہ من الشروط، جو اس نے شروط سیٹ کی ہیں اور جن کی تصریح بھی نہیں کی عقد کے اندر، ان شروط کے مطابق جو ہے وہ حکم اس کے حق میں ہو جائے. تو یہ اس نے معاملے میں کوئی شرط نہیں کی کہ آپ ایسے ایسے کریے گا، لیکن پہلے سے سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے کہ بس ایسے کرنا ہے. اور معاملہ اس نے کیا جو وہ کہ یہ 10 درہم کی چیز آپ 1 درہم میں لے لے، تو کہا کہ یہ رشوت ہے. وَإِن قَصَدَ أَصْلَ الْمُعَامَلَةِ وَحَابَ فِيهَا لِجَلْبِ قَلْبِ الْقَاضِي، اصل معاملے کو قصد کرے لیکن اس میں محابات کرے قاضی کے دل کو کھینچنے کے لیے، فَهُوَ كَالْهَدِيَّةِ، تو وہ ہدیے کی طرح سے ہے، ملحقۃ بالرشوت، رشوت سے ملحق ہے. وفی فساد المعاملۃ المحابہ فیہا وجہ قوی، اور اس معاملے کے فاسد ہونے میں جس میں محابات ہو وجہ قوی ہے. یہ شیخ کا فتویٰ ہے. وفی فساد المعاملۃ المحابہ فیہا وجہ قوی، لکھے اس کو کہ شیخ کی نظر میں وہ معاملہ جس میں محابات کی گئی ہو، اس لیے کہ کل ایک دن قاضی کے حق میں حکم کرے، قاضی کا دل نرم کرے. شیخ انصاری صاحب کی نظر میں وہ معاملہ جس میں محابات ہو، یعنی نرمی دکھائی گئی ہو، قاضی کا دل لبھانے کے لیے، کھینچنے کے لیے. تو اس کے فاسد ہونے میں وجہ قوی ہے، معاملہ فاسد ہے. معاملہ فاسد ہے جس میں قاضی کا دل کھینچنے کے لیے معاملے کو نرم کرے تاکہ قاضی اس کے لیے حکم کرے، یہ معاملہ فاسد ہے. اچھا وہ بھی لکھ لیں آپ کے 3 صورتیں ہیں، اپنی حاجت کرانے کی 3 صورتیں ہیں. حاجت لکھو، حاجت پوری کرنے کے لیے پیسہ دینے کی 3 صورتیں ہیں، اس میں سے 2 صورتیں حرام ہے، 1 صورت حلال ہے. حاجت پوری کرنے کی 3 صورتیں ہیں، اس میں سے 2 صورتیں حرام ہے اور 1 صورت حلال ہے، اس لیے کہ اکل مال بالباطل ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.